آج کل زمانہ بہت خراب ہے بولے بیٹے. ہر طرف بے حیائی اور برائی عام ہو گئی ہے. لوگ مرنا بالکل بھول گئے ہیں. ان پر نظر نہ رکھیں تو ہمارا محلہ بالکل پیرس بن جائے گا. آج پتا چلا کہ ہمارا محلہ پیرس جیسا صاف ستھرا کیوں نہیں بن رہا، کیونکہ آپ نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کی زندگی کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے دار ہو سکتے ہیں، یا ہماری ورک پلیس پر ہو سکتے ہیں. اس طرح کے لوگ بہت زیادہ انوائنگ اور پریشان کن قسم کی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم کس طرح سے چھٹکارا حاصل کریں. ہماری اس ویڈیو میں ایسی ہی ایک صورتحال کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے. اس ویڈیو میں ہمارے جو مین کریکٹر ہیں مسٹر بھولا، ان کے ساتھ ایک محلے دار اسی طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسٹر بھولا اس ساری صورتحال سے کس طرح سے نکلتے ہیں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اس میں آپ کو لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی بھی بہت ساری باتیں ملیں گی. تھینک یو ویری مچ. یا اللہ خیر، صبح صبح یہ کس کا منہ دیکھ لیا؟ بولے بیٹے کیا حال ہے؟ صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ میں اب نئے ہرمس کھلوانے جا رہا ہوں انکل. بولے بیٹے تم بہت مذاق کرتے ہو. ساری زندگی مذاق بن کے رہ گئی ہے. جیب میں پیسے گوشت کے ڈال کر لے کر جاتے ہیں، دکان پر جا کر پتا چلتا ہے کہ ان پیسوں میں گوشت نہیں بس گوبھی آ سکتی ہے. بولے رات کتنے بجے آئے تھے؟ انکل آپ کو نیند نہیں آتی؟ سارا دن ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہمیں نیند کہاں، محلے کی سیکورٹی کے لیے جاگنا پڑتا ہے. اچھا، پھر چوکیداری کی تنخواہ کون دیتا ہے آپ کو؟ بولے بیٹے ویسے ہی پوچھ رہا تھا. یہ نئے کام تو میں بغیر پیسوں کے کرتا ہوں. ویسے ہی پچھلے ہفتے بھی پوچھا تھا کس کے ساتھ گئے تھے. اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا پیزا کیوں آیا تھا. انکل آپ محلے دار ہیں یا خفیہ ایجنسی کے جاسوس؟ بولے بیٹے زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اسی لیے پوچھنا پڑتا ہے. بیٹا ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں انکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھ سے تفتیش کرتا ہے. مجھے خوشی سے رات بھر نیند نہیں آتی. تنخواہ کتنی ہے آج کل تمہاری؟ تنخواہ جتنی بھی ہوگا آج کل کم ہی لگتی ہے. ویسے آپ کتنا کما لیتے ہیں انکل؟ ارے ہماری تو عمر گزر گئی، اب کیا پوچھنی تنخواہ. چلیں گزری ہوئی تنخواہ ہی بتا دیں. نہیں میرا مطلب تھا بچت کتنی کر لیتے ہو، کتنا بینک بیلنس ہے؟ انکل میں معافی چاہتا ہوں، میری امی نے خالہ کی بیٹی سے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے. میری طرح بہت شریف اور بیبے لوگ ہیں، ان کو میری تنخواہ سے کوئی مطلب نہیں. ویسے انکل ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو بیٹا. انکل آپ کی بہو روز شام کو کیوں ناراض ہو جاتی ہے؟ کل آپ کی بہو کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہی تھی جانے کیا گناہ کیا تھا جو ایسی جگہ شادی ہو گئی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے انکل جی، گھر میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا. کل میرے ایک جاننے والے کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی. اس نے بیوی کو بہت مارا تھا. وہ پتہ چلا کیوں مارا تھا اس نے اپنی بیوی کو؟ انکل وہ آدمی کام وام نہیں کرتا تھا، صبح سے شام تک گلی میں گھومتا رہتا تھا. بیوی نے اس کو سمجھایا کہ کوئی کام دھندا کیا کرو، بس اسی بات پر اس نے اپنی بیوی کو چپیڑے کروا دی. پھر پولیس آ گئی. میری بہو کی تو ذرا طبیعت خراب تھی، اس لیے ذرا بول رہی تھی. انکل اپنی بہو کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ورنہ پولیس آ جائے گی. چلو چھوڑو اور سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے. انکل کل رات چھت پر تھا، آپ کی آواز آ رہی تھی. چھت پر کس سے جانو کہہ رہے تھے؟ ارے وہ پرانا دوست تھا، فون پر بات کر رہا تھا. اس سے پوچھ رہا تھا کہ کون سا جانور خریدا ہے. ویسے انکل آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ نے کیسے جانوں کو جانور بنا دیا. پکے کھلاڑی ہیں آپ. لیکن آپ نے تو آخر میں مسیو ڈارلنگ بھی کہا تھا. بولے بیٹے میں نے کہا تھا میری چارجنگ ختم ہو رہی ہے، تمہیں رات کے وقت بات سمجھ نہیں آئی میری. لگتا ہے بہت پرانا دوست تھا اور بہت عرصے سے آپ اسے ملے نہیں. ایسے آنٹی کو پتا ہے کہ آپ اپنے پرانے دوستوں کو کتنا مس کرتے ہیں. وہ چپ کر، اتنا اونچا بول رہا ہے. شادی کے بعد بیویاں پرانے دوستوں کو اپنی شوق سمجھنے لگتی ہیں. اس نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی.
देखो बेटा, मोहल्ले में सब पर नजर रखनी पड़ती है। जी जी, सब मोहल्लेदारों की भी आप पर नजर है। आजकल जमाना बहुत खराब है। बोले बेटे, हर तरफ बेहयाई और बुराई आम हो गई है। लोग मरना बिल्कुल भूल गए हैं। उन पर नजर ना रखें तो हमारा मोहल्ला बिल्कुल पेरिस बन जाएगा। आज पता चला कि हमारा मोहल्ला पेरिस जैसा साफ सुथरा क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपने उस पर नजर रखी हुई है। बोले बेटे, इस सारी नजरबाजी से, मेरा मतलब है निगरानी से, मुझे कोई फायदा नहीं होता। ये तो मैं मोहल्ले की बेहतरी के लिए करता हूँ। जी अंकल, कल साथ वाले मोहल्ले में लोगों ने एक 60 साल के अंकल को पकड़कर दो डाला। हालांकि उस अंकल ने मोटरसाइकिल पर बैठी एक बीबी का दुपट्टा उठाकर उसके हाथ में पकड़ाया था, लेकिन उसके बंदे ने कहा कि बाबे ने उसकी बीवी को छेड़ा है। हालांकि उस अंकल ने तो उस औरत की बेहतरी की कोशिश की थी। बेटे, इस तरह के लोगों की वजह से नेकी छोड़ तो नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे मोहल्ले की खबर रहती है। हाँ अंकल, आपको ये भी पता होता है कि किसके घर दाल बनी और किसके घर लड़ाई। क्या आपको ये भी पता होता है कि किसके घर चूल्हा नहीं जला? ये कौन सी मुश्किल बात है, बड़ी आसानी से पता चल जाता है। जो लोग तंदूर और मोहल्ले के होटल पर खाना पैक करवा रहे हो तो समझो उनके घर चूल्हा नहीं जला। पिछले हफ्ते तो आपने दूध वाले से पूछ लिया था कि आज 14 नंबर घर में आधा लीटर ज्यादा दूध क्यों गया है। वो इसलिए पूछा था कि कहीं उन्होंने अपने बच्चे को माँ का दूध छुड़वा कर ग्वाले का दूध तुम्हें पिलाना शुरू कर दिया। ग्वाले का दूध बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। बोले बेटे, ये क्या कर रहे हो? मैं भी मोहल्ले की मालूमात जमा कर रहा हूँ। कौन सी मालूमात? मसलन शौकत अंकल दिन में कितनी बार लोगों के पर्दे हटाकर देखते हैं, और ये भी कि अंकल अपनी बेगम से डर कर बाहर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। वो बदतमीज बंद कर। बोले बेटे, हम तुम्हें अपने बच्चों जैसा समझते हैं। शुक्रिया अंकल, अब अपने बच्चों जैसा कह ही दिया है तो मुझे 1000 रुपए का एक नोट तो दें। महीना खत्म होने वाला है, पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मेरे पास 1000 रुपए तो नहीं होगा। चले 500 रुपए दे दे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है। बोले बेटे, मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है। 250 रुपए दे दे, नाश्ता ही कर लूंगा। वो भी नहीं है। चले 100 रुपए दे दे, गोद कतीरे और संदल का शरबत पी लूंगा। 100 रुपए भी नहीं है। बोले बेटे, 50 रुपए भी नहीं है। ये लो 50 रुपए। शुक्रिया अंकल, अब मैं इन 50 रुपयों से पैनाडोल की गोलियां लेकर खाऊंगा, क्योंकि आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ मेरे सर में।